بعض لوگ عجیب ہے، کیا کروں، مسئلے میں مسئلے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی اور بچوں کے بعد ماں باپ کو نوکر اور نوکرانی سمجھتے ہیں، وہ بھی تباہ و برباد۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پھر بیوی کو ستانے کے لیے ماں کا پیارا بیٹا بنتا ہے۔ ایک آدمی مجھے کہتے ہیں میں جہاں کی ماں کی گود میں بیٹھتا ہوں۔ میں خیریت کیا ہو گیا؟ شوق ہے۔ میں نے کہا جائز نہیں ہے، 10 سال کے بعد ماں کے ساتھ جسم ملانا حرام ناجائز ہے۔ کان کھول کے سنو ذرا، ماں کے گود میں بیٹھتا ہے بیٹا۔ میں نے کہا یہ کوئی شاستری کو ماننے والے، مردار سنگھ کو ماننے والے کریں گے، مسلمانوں کے ہاں تو 10 سال کا بچہ ماں سے فاصلے پر رہے گا، اس کے اعضاء میں حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی قبروں کو رحمت و نور سے بھر دے۔ میں نے کہا ماں کی گود میں نہ بیٹھو، گھر جاؤ بیوی کو گود میں بٹھا لو۔ اور اگر تم ماں کا اتنا پیارا ننھا بننا تھا تو پھر دوسروں کی بیٹی کیوں اپنے گھر لا کے قید کر رہے؟ ماں باپ کی بھی شرارت شامل حال ہے۔ وہ شادی کے بعد پھر زیادہ پوچھتے بیٹے کہاں ہیں؟ آئے نہیں، رہنے دیں آپ، اب جو عورت آئی ہے اس کے حوالے کریں، آپ کیا بار بار پوچھتی ہے؟ تاکہ وہ غریب بے سہارا اور بے آسرا ہو جائے۔ نہ، ماں باپ پرائی آئی ہوئی لڑکی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کی بیٹی دوسرے کے گھر میں رل گئی، کیا کیسے آنسو اثر ہوتے ہیں۔ اور وہ جو آئی ہوئی بیٹی ہے وہ خاون کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ جیسے سمجھے۔ بیٹا عظمت بڑائی میں ماں باپ کو چاند ستارے کی طرح مانے، لیکن حقوق آداب جو بیوی کے ہیں اس میں 1 انچ فرق نہ آنے دے۔ اپنے والدین پر واضح کرے کہ یہ خود نہیں آئی، آپ لوگ لے کے آئے، یہ پرائی لڑکی نہیں ہے، میرا نکاح ہو چکا ہے، اس کا حق میرے اوپر ہے، اس کو قبول کر لو، اس کو گھر کا فرد مان لو۔ ماں باپ پر واضح کرے کہ اگر میری بیوی کی ایک تلفی ہوگی تو میں آپ کے آداب کا پابند نہیں رہوں گا، اور بیوی پر واضح کرے کہ اگر میرے ماں باپ کو کم دیکھا گیا تو شاید میری محبت آپ کو نصیب نہ ہوگی، تب جا کے کام بنے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احسن العلوم میں آ کے ایک جمعہ پڑھے یا یہاں کے درس تفسیر میں بیٹھ جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کے گھر میں کبھی جھگڑا ہو جائے، جھگڑا تو نااہلیت کی وجہ سے ہے، یا بالکل ہی ماں کا بہت سوڑا پتھر بن جائے گا، اور یا وہ جو ہے نا بالکل ہی بیوی کا غلام بننا، نا دونوں کے درمیان میں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ میں اس موضوع پر آئندہ بھی انشاءاللہ بات چیت کروں گا۔ وآخر دعوانا، مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت و احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد دے دے۔ نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واجلہن نجابۃ الاولاد۔ اللہ کی نعمتیں تو بندوں پر بہت زیادہ ہے، لیکن بڑی واضح خوشبختی والی نعمت نیک صالح اولاد ہے۔ اولاد کا نیک و صالح ہونا 2 طرح ہے۔ ایک تو تکوین کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض بچوں کو فطری نیکی اور نیک خصلتی عطا فرماتے ہیں، وہ ماحولیات سے آزاد ہوتے ہیں۔ بزرگان دین ان کو مادرزاد ولی کہتے ہیں، شروع سے ہی نیک صالح ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام تقریباً اس قبیل میں سے تھے جن کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے ان کی سلامتی اور ان کی حفاظت و عصمت کا فیصلہ کیا ہے۔ انہیں جوانی اور دنیا کے رنگ اور روغن، شباب اور شہوات، خواہشات اور تقاضے اللہ کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریز، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ شروع سے اچھا ہونا اور نیک ہونا یہ انبیاء کی شان ہے۔
بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس کے دانت کام نہیں کرتے، وہ تو عذر ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ تعلیم اور تربیت کی کوشش کی جائے۔ قرآن شریف میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں بھی فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، خدایا مجھے اور میری اولاد کو اپنے تابعدار نیک صالح بنائے۔ اور صرف دعا نہیں بلکہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ خدایا میں تو اپنی گھر والی ہاجر، لفظ ہاجر ہے، ہاجرہ نہیں ہے، غلط فہمی ہو رہی ہے لوگ۔ ہاجر بفتح الجیم و بدون التاء، یہ اسم ام اسماعیل، ہاجر، ہاجرہ، ہاجرہ تو عربی ہے، وہ ہاجر یہ موزمبیک ہے، بی بی صاحبہ موزمبیک زبان بولتی ہے۔ مشکات سے لے کے بخاری تک سب بڑے پڑے اخدمہا ہاجر، لیکن ہمارے ہاں کتاب جب سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو عمل تبدیل ہو جاتا ہے۔ کتاب پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، عمل ویسے ہی مشکل ہے جیسے ریت سے سونا چھاننا ہے، پھیکے خربوزوں میں میٹھا تلاش کرنا ہے، برے لوگوں میں اچھے آدمی کو فراست سے تاڑنا ہے، کوئی آسان کام۔ وی ہر یو لفظ بیش بہاد نور محمدہ اور ڈیر خپشم چی دے اوگو رما ملتا۔ شعر میں نور محمد شاعر تھا، اس نے یہ شعر کہا ہے کہ آپ کا ہر لفظ بڑا قیمتی ہے لیکن عمل کو دیکھ کے رونے لگتا ہوں۔ عمل مشکل کام ہے، بہت زیادہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، اللہ ہمیں ہی معاف فرمائے۔ کلکم خطا وخیر الخطاء التواب، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور بہترین وہ ہے جو غلطی کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ امام غزالی رحمہ اللہ احیاء میں لکھتے ہیں کہ توبے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گزشتہ غلطی پر آدمی بہت ہی دکھ محسوس کرے، شرمندگی ہو، اور دوسرا یہ کہ صحیح صورتحال جو پتہ چلی فوراً اختیار کر دے، اور تیسرا یہ کہ آئندہ غلطی نہ کرنے کا پورا عہد اور عزم کر لے۔ جب یہ 3 عناصر جمع ہو جائے تو توبۃ النصوحہ بن جائے گی۔ الترک حالا، گناہ فوراً چھوڑنا، والعزم بعدم اتیانها فیما عصا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، والندم علی ما مضی، گزرے ہوئے پر افسوس کرنا، دکھ اٹھانا، شرمندگی محسوس کرنا۔